العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا اور اپنے محترم بھائی ساتھی حضرت مولانا قاری جبریل الرحمن اختر صاحب کا شکر گزار ہوں اس حوالے سے بھی کہ ختم نبوت کے عنوان پر آج کی ضرورت کے مطابق ملک کے مختلف حصوں میں عالمی مجلس، تقریبات، کورسز، اجتماعات منعقد کرتی ہے، اور اس حوالے سے بھی کہ آج کے اس مجلس میں مجھے کچھ گفتگو کا موقع فراہم کیا۔ اللہ رب العزت یہ سعی اور جد و جہد قبول فرمائے، یہ مجلس قبول فرمائے، کچھ مقصد کی باتیں کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین حق کی جو بات علم میں آئے، سمجھ میں آئے، اللہ پاک عمل کی توفیق سے لگا۔ یہ کورس ہے نا، تو کورس کے حساب سے بات کروں گا انشاءاللہ۔ اس وقت دین کے حوالے سے جد و جہد کے جتنے بھی محاذ ہیں، ان میں سب سے بڑا محاذ کون سا ہے؟ ختم نبوت۔ سب سے بڑا دفاعی محاذ، دفاع کے جو محاذ ہیں ہمارے، ان میں سب سے بڑا محاذ کون سا ہے؟ ختم نبوت۔ سب سے بڑا کیوں ہے؟ اس پر بات کرنا چاہوں گا۔ باقی محاذوں پر، باقی مسائل پر ہمارا سامنا آپس کے داخلی گروپوں سے ہوتا ہے۔ جو مسئلہ بھی لے لیا، امت مسلمہ کا گروپ ہوگا یا امت میں اپنے آپ کو شامل کرنے والوں کا گروپ ہوگا، اس سے ہمارے مسائل کے اختلافات ہوں گے، ہم مسئلے کا اظہار کریں گے، کسی بات کا جواب دیں گے۔ وہ سارے جھگڑے ہمارے مسلمان کہلانے والے آپس کے گروپوں کے ہیں۔ لیکن ختم نبوت کے مسئلے پر ہمارا محاذ داخلی نہیں ہے، خارجی ہے۔ یہ مورچہ ہمارے خلاف، ہمارا تو نہیں، ہم تو عقیدے پر کھڑے ہیں، ہمارے خلاف مورچہ داخلی نہیں ہے، خارجی ہے، اور لوکل نہیں ہے، عالمی ہے۔ اس مسئلے پر ہم سے مطالبات، ہم پر دباؤ اور ہمارا حصار کون کر رہا ہے؟ عالمی ادارے، اقوام متحدہ ہے، یورپی یونین ہے، IMF ہے، جنیوا ہیومن رائٹس کمیشن ہے، امریکہ کی وزارت خارجہ کا جنوبی ایشیا ڈیسک ہے۔ اس وقت ہمیں اس محاذ پر جو سامنا ہے وہ عالمی اداروں سے، اس لیے یہ سب سے بڑا مورچہ ہے۔ ہماری لڑائی یہاں کی نہیں، لوکل نہیں ہے، عالمی ہے، اور علاقائی نہیں ہے، انٹرنیشنل ہے۔ اور ہمارا ختم نبوت کے مسئلے پر جن سے اصل سامنا ہے وہ عالمی طاقتیں ہیں، بین الاقوامی ادارے ہیں، عالمی قوتیں ہیں، اور وہ سارا دباؤ ان کا ہے، یوں کرو، یوں نہیں کرو، ایسے کرو، ایسے نہیں کرو۔ یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس وقت ہمارا باقی مورچے ہمارے داخلی ہیں، یہ ہمارا مورچہ عالمی ہے اور عالمی اداروں کے ساتھ۔ کیا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عالمی قوتوں کو، امریکہ کو، یورپی یونین کو، اقوام متحدہ کو، جنیوا ہیومن رائٹس کمیشن کو، انسانی حقوق کے اداروں کو اس سے دلچسپی کیا ہے؟ اگر وہ سارے کیوں یکجا ہو کر سارے اکٹھے ہی نہیں اس مسئلے پر کہ پاکستان میں قادیانیوں کو کافر قرار دینے کا قانون واپس لیا جائے، یہ سارے اکٹھے ہی نہیں، سارے بات کریں کیوں؟ ان کی غرض کیا ہے؟ اگر اس مسئلے پر، باقی سارے مسئلوں پہ بات ہو جاتی ہے، اس مسئلے پر UN بھی وہیں کھڑا ہے اور یورپی یونین بھی وہیں کھڑی ہے، جنیوا ہیومن رائٹس کمیشن وہیں کھڑا ہے، انسانی حقوق کی عالمی تنظیم بھی وہیں کھڑی ہے، اور بین الاقوامی ادارے وہیں کھڑے ہیں، سب کا ایک ہی مطالبہ ہے، سب کا ہم سے ایک ہی مطالبہ نہیں، دباؤ ہے، مداخلت ہے، دباؤ ہے، پورا پریشر ہے کہ تم قادیانیوں کو کافر کیوں کہتے ہو، واپس لو۔
تو یہ دلچسپی کیوں ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصل مقابلہ ہے ان کا قرآن پاک کے قوانین سے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام سے، جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، جس کو قرآن و سنت کہتے ہیں، جس کو اسلام کا نظام کہتے ہیں۔ اسلام کے نظام میں 1400 سال سے چلا آ رہا ہے نہیں آ رہا، کتابوں میں قرآن پاک محفوظ چلا رہا ہے، شریعت محفوظ چلی آ رہی ہے، فقہ محفوظ چلی آ رہی ہے، اور اس کا تسلسل چلا آ رہا ہے۔ مسلمان اس سے دستبردار ہونے کو تیار کبھی نہیں ہوئے، حکومتیں جو مرضی کر لیں، حکومتیں جو مرضی کر لیں، لیکن مسلمان پبلک کبھی قرآن پاک کے احکام سے، سنت و شریعت کے احکام سے دستبردار ہونے کو تیار ہوئی ہے؟ آج ہے، کبھی ہوگی۔ بڑے گروپ آئے ہیں، آپ 1400 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بڑے بڑے پینترے بدل کے آئے ہیں، بڑی بڑی قوت کے ساتھ آئے ہیں، لیکن قرآن پاک کے ساتھ، سنت رسول کے ساتھ، شریعت کے احکام کے ساتھ مسلم امہ کی کمٹمنٹ توڑنے میں کوئی کامیاب ہوا ہے؟ کچھ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک نیچرل سی بات ہے، قرآن پاک کے حکم کو کوئی منسوخ کر سکتا ہے؟ حضور کی سنت کو کوئی منسوخ کر سکتا ہے؟ قرآن پاک کے اور سنت کے منسوخہ احکام کو کوئی منسوخ کر سکتا ہے؟ اس کو ایک ہی قوت منسوخ کر سکتی ہے، اتھارٹی ایک ہی ہے۔ نبی کے فیصلے کو نبی ہی منسوخ کر سکتا ہے۔ کیوں جی؟ نبی کے آرڈر کو منسوخ کون کر سکتا ہے؟ نبی سے کم تر درجے کی کوئی اتھارٹی نبی کے آرڈر کو منسوخ کر سکتی ہے؟ بڑی سوچ سمجھ کے بیرونی دنیا نے یہ پلاننگ کی کہ نبی کے نام سے کوئی گروپ کھڑا کرو تاکہ احکام شریعت کی منسوخی کا راستہ ہموار ہو۔ جو تبدیلیاں وہ چاہتے ہیں قرآن پاک میں، چاہتے ہیں نہیں چاہتے؟ جو تبدیلیاں وہ چاہتے ہیں شریعت اور سنت میں، چاہتے ہیں نہیں چاہتے؟ ان کی اتھارٹی کون؟ قرآن پاک اور سنت کے کسی حکم کو منسوخ کرنے کی اتھارٹی کون ہے کسی کی اتھارٹی؟ اور اگر وہ کھڑا ہوگا تو مانیں گے، مسلمان مانیں گے؟ یہ بات پس منظر ذہن میں رکھیں کہ نبی کے فیصلے کو نبی ہی، یہی بات اقبال نے کہی تھی۔ یہ کافر کیوں ہے کہ نئی اتھارٹی کھڑی کر دی انہوں نے؟ نبی کے فیصلے کو نبی ہی منسوخ کر سکتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی منسوخ کر سکتا ہے؟ کوئی بادشاہ، کوئی گروہ؟ یہاں کوشش ہوئی تھی، ایک بہت بڑے بادشاہ نے احکام بدلنے کی کوشش کی تھی اجتہاد کے نام پر۔ کس نے؟ اکبر بادشاہ۔ اکبر بادشاہ کا دین الہی کیا تھا؟ کچھ قرآن کے احکام بدل دیے، کچھ شریعت کے احکام بدل دیے، نام دین الہی ہی ہے، ٹائٹل مسلمان ہی ہے۔ قرآن کے احکام بھی بدل دیے، شریعت کے احکام بھی بدل دیے، کئی چیزیں جائز قرار دے دی، کئی حرام قرار دے دی، کئی منع کر دی، کئی واجب کر دی، پڑھے کبھی؟ لیکن کیونکہ دعویٰ اجتہاد کا تھا، چلی نہیں۔ اب شریعت کے احکام کو نبی کے ٹائٹل کے علاوہ منسوخ نہیں کیا جا سکتا، اور نبی آنا کون ہے؟ اصل ایجنڈا مغرب کا یہ ہے کہ مسلمانوں کو قرآن پاک میں، شریعت میں کسی تبدیلی پر آمادہ کیے، وہ نہیں ہیں، وہ نہیں ہو گئے۔ شریعت کے احکام میں رد و بدل پر مسلمان آبادہ نہیں ہیں، نہ تھے، نہ ہیں، نہ ہوں گے۔ کوئی نبی کے نام سے اتھارٹی سے بنوا لی جائے جو کہے کہ مجھے پہ وحی آئی ہے، میں نے منسوخ کر دیا، منسوخ ہو گیا۔ مغرب کی دلچسپی یہ ہے کہ اسلام کے رد و بدل کی کوئی ایسی اتھارٹی جس کو مسلمان تسلیم کر لے، کھڑی کی جائے۔ اسی لیے کھڑا کیا گیا تھا مرزا غلام احمد قادیانی کو، مغرب نے کھڑا کیا تھا، اور آج بھی سب سے بڑا پشپرا ان کا کون ہے؟ مغرب۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا مورچہ
جس میں ہمیں لوکل لوگوں سے واسطہ نہیں ہے. کس سے واسطہ ہے؟ عالمی کو. اور اصل ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ شریعت کو تبدیل کرنا. شریعت کو تبدیل کرنے کے لیے انہوں نے نبوت کے نام سے اتھارٹی کھڑی کی جس کو مسلمان نہیں مان رہے. وہ دنیا میں کسی نے مانا؟ پوری دنیا اسلام میں کسی نے نبی کے ٹائٹل سے کسی کو تسلیم کیا ہے؟ یہی وجہ نہیں تسلیم کیا. اور یہ ہے سب جھگڑا ہمارا مغرب کا. مغرب اسی لیے پشت پناہی کر رہا ہے، پیسے خرچ کر رہا ہے، پیچھے کھڑا ہے، ہم پہ دباؤ ڈال رہا ہے، مجبور کر رہا ہے کہ کوئی ایسی اتھارٹی تسلیم کرو جو دین کے احکام میں رد و بدل کر سکے. انشاءاللہ ایسا نہیں نہ ہوا ہے نہ. اب یہ تو ہے، میں نے یہ بات کو ذہن میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ہماری لڑائی کس سے ہے؟ عالمی سے. مورچہ لوکل نہیں ہے، بین الاقوامی ہے. دوسری بات، اس جد و جہد کے جو بھی کام کر رہے ہیں، جتنی جماعتیں بھی، جتنے گروپ بھی، ہم سب اللہ پاک کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں. لیکن اس جد و جہد کے دائرے مختلف ہیں. 4 دائرے میں عرض کرنا چاہوں گا. محنت کرنے والوں کے لیے محنت کے دائرے کتنے ہیں؟ 4 دائرے کہہ لیں، لیول کہہ لیں، اسٹیپ کہہ لیں. 4 دائرے. پہلا دائرہ بھی یہی ہے کہ عام آدمی کو بیدار رکھا جائے. یہ اجتماع کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ عام مسلمان بیدار رہیں، واقف رہیں. چوکیدار ہوتا ہے نا، چاہے پہلا ہوتا ہے جاگتے رہنا. بھائی ہمارا پہلا دائرہ کیا ہے؟ جاگتے رہنا. لوگوں کو بتاتے رہنا بھی یہ شرارت ہے، یہ عقیدہ ہے، اس پہ پکا رہنا ہے، اس کے خلاف کوئی بات قبول نہیں کرنی. سب سے بڑا مورچہ گراس لیول پر لوگوں کو بیدار رکھنا، آگاہ رکھنا. یہ جو باتیں کر رہی مجلس صفت موت ہمارا سب سے بڑا مورچہ ہے. باقی مورچے بھی یہ کر رہے ہیں. اور جلسے، اجتماعات، یہ درس، یہ کورسز، یہ تربیتی کیمپ یہ لگتے ہیں. کیوں لگتے ہیں؟ تاکہ عام آدمی، عام مسلمان چوکنا رہے، واقف رہے. جیسے آدمی گھر میں رات کو چوکنا رہتا ہے، کوئی چور نہ آ جائے، کوئی نقب نہ لگا لے، ویسے مسلمان اپنے عقیدے کے حوالے سے کیا رہیں؟ چوکنا رہیں، واقف. ایک سوچ ہے، ایک دائرہ یہ ہے. دوسرا دائرہ کام کرنے والوں کے لیے کام کا دوسرا لیول، اسٹیپ یا دائرہ. ہماری جو پڑھی لکھی کلاس ہے جس کا تعلق، جس کو واسطہ پڑتا ہے میڈیا سے، لوکل میڈیا، بین الاقوامی میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، لابیوں سے، این جی او سے ان کا واسطہ رہتا ہے. اور جن کے ذہنوں میں مسلسل شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے رہے ہیں، پیدا کیے جا رہے ہیں اور پیدا کیے جاتے رہیں گے. یہ ماحول کس کا ہے؟ یونیورسٹیوں کا، کالجوں کا، سوشل میڈیا کا، اور اس لیول کا کہ جہاں بین الاقوامی ابلاغ کے سارے ذرائع، پرنٹ میڈیا بھی، سوشل میڈیا بھی، این جی اوز بھی، عالمی ادارے بھی مسلسل ذہن سازی کر رہے ہیں. کسی طریقے سے نوجوان نسل جو ہے یہ روایتی دین سے، عقیدے سے کو لچک پیدا کرے، کو نئی باتیں ہماری قبول کرے. یہ بڑا مورچہ ہے. اور یہ ہے آمنا سامنا کرنے کا، اپنی بات سلیقے سے کہنے کا، اپنی بات پہنچانے کا اور شکوک و شبہات کے جواب دینے کا. یہ ایک مستقل مورچہ ہے یا نہیں ہے؟ اور اس مورچے کا ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ شکوک و شبہات تو پیدا ہو رہا ہے. جس کے دل میں، جس کی جیب میں یہ ہے، اس کی جیب میں شکوک و شبہات کا جنگل ہے. جس کے جیب میں یہ ہے، اس کے ذہن میں شکوک و شبہات کا جنگل ہے. جو بین الاقوامی رابطے رکھتا ہے اس کے سامنے شکوک و شبہات کا پورا حصار ہے. اس کا سامنا کرنا، شکوک و شبہات کا جواب دینا، اعتراضات کا جواب دینا، مقابلہ کرنا، یہ دوسرا لیول ہے.
پہلا لیول پبلک لیول ہے، دوسرا لیول یہ دائرہ جو ہے پڑھے لکھے لوگوں کا، یونیورسٹیوں میں لے لیں، کالجوں میں لے لیں، دوسرے اداروں میں لے لیں، ان تک رسائی اور ان کی بات سننا، ان کو بات پہنچانا، ان کے شکوک و شبہات کا ازالہ کرنا، یہ ہمارے جد و جہد کا دوسرا لیول ہے۔ تیسرا دائرہ کیا ہے؟ قادیانی آپ کے مختلف محکموں میں گھسے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی بہانے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، ہدایات باہر سے ملتی ہیں، طریقہ کار باہر سے آتا ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نہیں بیٹھے ہوئے، اب تو نظر بھی آتے ہیں، پہلے نظر کم آتے تھے، اب نظر بھی آتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں۔ وہ جو چالیں چلتے ہیں بیوروکریسی میں بیٹھ کر، اسٹیبلشمنٹ کی مختلف گھاتوں میں بیٹھے ہوئے، کبھی کوئی کام کر دیا، کبھی کوئی کام کر دیا، کبھی کوئی کام کر دیا، کبھی کبھی اسمبلی والوں کو برگلا لیا، کبھی سیکٹریوں کو برگلا لیا، کبھی کسی فوج کے جنرل کو برگلا لیا، کبھی کسی حکمران کو برگلا لیا۔ یہ جو تیسرا لیول ہے سازشوں کا، اسٹیبلشمنٹ کے اندر بیٹھ کر، حکمران طبقات کے اندر بیٹھ کر، یہ اس سے بڑا مورچہ ہے، اور ہے یا نہیں ہے؟ ایک مورچہ ہمارا یہ ہے۔ تو کوئی نہ کوئی شرارت ہو جاتی ہے، کئی شرارتیں ہوئی ہیں، ہمارے سامنے ہوئی ہیں، اور کئی چالیں چلی گئی ہیں۔ چوکنا جماعتوں والے چوکنا رہتے ہیں، وہ آواز اٹھاتے ہیں، ہو جاتی ہے بات، لیکن یہ ایک مستقل مورچہ ہے۔ میں دائرے بیان کر رہا ہوں، ختم نبوت کی جدوجہد کے دائرے۔ پہلا دائرہ میں نے کیا کیا ہے؟ پبلک کا۔ دوسرا دائرہ میں نے کیا کیا ہے؟ پڑھی لکھی کلاس کا۔ تیسرا دائرہ میں نے کیا کیا؟ اسٹیبلشمنٹ کا۔ اسٹیبلشمنٹ وردی والی ہو یا بغیر وردی کے ہو، اسٹیبلشمنٹ کا، ان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے سازشیں کر رہے ہیں، ان سازشوں کو سمجھنا، ان سازشوں کو جواب دینا، ان سازشوں کا ناکام بنانا، یہ بھی ہمارا ایک محاذ ہے۔ چوتھا محاذ بین الاقوامی۔ پلاننگ تو وہاں ہوتی ہے، منصوبہ بندی کہاں ہوتی ہے، ہدایات کہاں سے آتی ہیں، ڈکٹیشن کہاں سے آتی ہے، پوری پلاننگ کہاں سے ہوتی ہے۔ یہ محاذ ہمارا اس وقت سب سے بڑا محاذ ہے۔ لیکن میں دو سابقہ تجربات کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری اس حد تک توجہ اس محاذ پر نہیں ہے جس حد تک ہونی چاہیے۔ میں ماضی کے دو تجربے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تجربہ جنوبی افریقہ کا ہے۔ جنوبی افریقہ کے سپریم کورٹ میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا تھا۔ جنوبی افریقہ کے سپریم کورٹ میں اس پر ہمارے حکمرانوں نے بھی، ہماری جماعتوں نے بھی توجہ کی، کیس لڑا جا کر جنوبی افریقہ کی سپریم کورٹ میں قادیانیوں کے حوالے سے کہ مسلمان ہیں یا نہیں، ان کو مسلمان میں شمار کیا جائے یا نہیں کیا جائے، کس نے لڑا تھا؟ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب گئے تھے، حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی گئے تھے، ڈاکٹر محمود احمد غازی گئے تھے، اور ہمارے باقاعدہ ہماری علمی قیادت نے وہاں سپریم کورٹ میں بیٹھ کر مقدمہ لڑا تھا یا جیتا بھی تھا۔ ایک تجربہ یہ کہ جہاں اوریجنل لوگ، میں جو بات کر رہا تھا، جہاں اوریجنل لوگ پہنچے ہیں انہوں نے مقدمہ جیتا ہے۔ محاذ کے اصل لوگ وہاں کون گئے؟ مولانا تقی عثمانی گئے تھے، مولانا یوسف لدھیانوی گئے تھے، ڈاکٹر محمود احمد غازی گئے تھے، پوری ٹیم گئی تھی، اوریجنل لوگ تھے نا، وہاں جا کے سامنا کیا کہ جیت گئے۔ لیکن جنیوا ہیومن رائٹس کمیشن میں اوریجنل بندے نہیں گئے تھے، ہم ہار گئے تھے۔ جنیوا ہیومن رائٹس، یہ مرزا طاہر جب یہاں سے گئے ہیں لندن، اور لندن میں جا کر انہوں نے مورچہ بنایا ہے اور ہیومن رائٹس کمیشن میں گئے ہیں، جنیوا ہیومن رائٹس کمیشن میں کیس لے کر۔ میں طریقے واردات آپ سے عرض کرتا ہوں، سن 85 کی بات ہے، سن 84 میں آرڈیننس آیا تھا نا، قادیانی اسلام کا نام استعمال نہیں کر سکتے، مسلمان کا ٹائٹل استعمال نہیں کر سکتے، تو مرزا طاہر احمد گئے تھے وہاں ہیومن رائٹس کمیشن میں جنیوا میں، کیس دائر کیا تھا کہ ہمیں شہری حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے، ہمیں انسانی حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے، شہری حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے،
ہمارے حقوق چھین لیے گئے ہیں، ہمارے سیاسی حقوق پامال کر دیے گئے ہیں۔ وہاں کا طریقہ کار یہ ہے، ان کا بھی پروسیس ہے۔ جس ملک کے خلاف درخواست آئی ہے اس ملک کا سفیر ملک کا دفاع کرتا ہے۔ پاکستان کے خلاف درخواست گئی تھی نا، تو پاکستان کا دفاع کس نے کرنا تھا؟ سفیر نے۔ وہ سفیر اس وقت منصور احمد تھا، قادیانی تھا۔ مدعی بھی قادیانی، مدعا بھی۔ ہمارے علم میں آ گئی تھی بات۔ اس وقت ہمارے دوست تھے سید ریاض گیلانی، ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے، ہمارے ختم نبوت کے بڑے وکیلوں میں سے ہیں۔ راجہ ظفر اللہ صاحب وزیر تھے، مولانا منظور احمد چنیوٹی اور سید وزیر کے صاحبات گئے، یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ دعویٰ مرزا طاہر کی طرف سے، جواب کس نے دینا ہے؟ منصور احمد نے۔ طریقہ سمجھ میں آیا؟ ہم ابھی ان چال غلط کر رہے تھے کہ جناب وفد بھیجنا چاہیے، وفد بھیجنا چاہیے، وہ فیصلہ ہو گیا تھا، ہمارے خلاف ہوا تھا۔ جنیوا ہیومن رائٹس کمیشن کا فیصلہ آپ کے خلاف ہے کہ پاکستان میں قادیانیوں کو حقوق پامال کر دیے گئے ہیں، اور دنیا میں ہر جگہ وہ فیصلہ ہی ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ دنیا کا کوئی ادارہ بات کرتا ہے، قادیانی چپکے سے جو جنیوا ہیومن رائٹس کمیشن کا مقدمہ اس کے ساتھ فیصلہ رکھتے ہیں، کیا عالمی عدالت کا فیصلہ ہے نہیں، اور وہ عدالت کا فیصلہ ہمارے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ ایسے دو تجربے عرض کیے ہیں۔ بین الاقوامی فورموں کا تجربہ یہ ہے، جہاں ہم نے خود جا کے کیس لڑا ہے ہم جیتے ہیں، اور جہاں ہم نے سفارتی ذرائع پہ اعتماد کیا ہارے۔ آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ کہ ہمارا چوتھا دائرہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جب فیصلہ یورپی یونین نے کرنا ہے، جب فیصلہ جو بین الاقوامی سطح پر اس نے کرنا ہے، جب فیصلہ اقوام متحدہ کی کسی کمیٹی نے کرنا ہے، تو مجھے کیس تو لڑنا چاہیے کہ نہیں لڑنا چاہیے؟ لڑنا چاہیے کہ نہیں لڑنا چاہیے؟ میرے خلاف ہائی کورٹ میں کیس ہے، غلط ہے، جھوٹا ہے، لڑنا تو پڑے گا، جج کیسا بھی ہے۔ یہ میں نے چوتھا دائرہ بیان کیا ہے۔ اس وقت ہم 4 محاذوں پر سامنا کر رہے ہیں، کہیں اچھے طریقے سے، کہیں نرم طریقے سے، یہ 4 محاذ ہیں۔ اس کے بعد اس جدوجہد میں ہماری ضروریات کیا ہیں؟ میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی جدوجہد اس طریقے سے یہ سمجھ کر کہ ہم ڈھیلے پڑ گئے تو سب کو ڈھیلا پڑ جائے گا۔ ہم اگر ڈھیلے پڑ گئے نا، سب ہو جائے گا معاملہ۔ اس وقت بھی آپ سے دباؤ مطالبہ ہے، ختم کرو۔ قادیانیت کے بارے میں قوانین کیا کرو؟ ختم کرو۔ اس میں پبلک دباؤ، پبلک دباؤ میں سب سے بڑی بات کیا ہے؟ تمام مکاتب فکر کی وحدت۔ آپ کی ضرورت ہے کہ آپ وقتاً فوقتاً تمام مکاتب فکر کی وحدت کا اظہار کرتے رہیں کہ ختم نبوت کے مسئلے پر ہم ایک ہیں بھائی، کوئی اختلاف نہیں ہمارا۔ کیا آپ کی ضرورت ہے؟ جس دن درار آپ نے ڈال دی کہیں بھی، کیس ہار جائیں گے آپ۔ میری بات نوٹ کر لیں۔ امت کہلانے والے سارے اکٹھے ہیں، یہ آپ کو وقتاً فوقتاً شو کرنا پڑے گا کہ ہم اس مسئلے پر اکٹھے تو ہیں ہی نا، تو اکٹھے شو بھی کر دینا۔ ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کیس کو، ایک تو ہمارا اپنا دائرہ ٹھیک ہے، اس کیس کو آج کی زبان میں لڑیں۔ ہائی کورٹ میں جمعے کی تقریر نہیں چلتی، وکیل کا دلائل چلتی، معافی۔ سیشن کورٹ میں فجر کے بعد ہمارا درس نہیں چلتا۔ سیشن کورٹ میں کیا چلتا ہے؟ وکیل کے طرح۔ بین الاقوامی اداروں میں ہمیں جانا ہوگا، جنوبی افریقہ کے سپریم کورٹ کی طرح ہمیں جانا ہوگا،
اور اس لیول پر اس زبان میں جنگ لڑنا ہوگی اگر لڑنی ہے تو وحدت کا اظہار اور مسلسل اپنی آواز بلند کرتے رہنا، اور جہاں کیس لڑا جا رہا ہے وہاں جا کر اس ماحول کے مطابق اس لیول پر کیس لڑنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، ہمیں یہ ذوق عطا فرمائے کہ ہم ہر مورچے پر، ہر میدان میں اپنے ایمان، اپنے عقیدے اور نئی نسل کے ایمان کا تحفظ کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔